تصغیر، تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ تو تصغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی اسم کی کمی یا کسی اسم کی چھوٹائی یا حقارت ظاہر کرنے کے لیے جو ہے اسم کے اندر ایک خاص تبدیلی کی جاتی ہے، یعنی اسم کو ایک خاص وزن پر لایا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تصغیر۔ تو تصغیر کا مطلب تو ہوتا ہے چھوٹا کرنا، لیکن یہاں مراد ہے کہ اسم کی کمی یا چھوٹائی بتلانے کے لیے یا کسی کو حقیر بتلانے کے لیے ایک اسم کو مخصوص وزن پر لایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصغیر۔ اور جس اسم کی تصغیر لائی جاتی ہے اس اسم کو اس کو مصغر کہا جاتا ہے، اس کو مصغر کہا جاتا ہے۔ تو تصغیر کا مطلب ہے تصغیر لانا، یعنی ایک خاص قسم کی تبدیلی کرنا، حقارت وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے، کمی ظاہر کرنے کے لیے، چھوٹائی بتلانے کے لیے۔ اور جس اسم کی تصغیر لائی جاتی ہے اس کو اسم مصغر کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رجل ان کا سیدھا سادہ معنی ہوتا ہے آدمی، ایک آدمی، اس میں جو ہے کسی طرح کا کوئی خامی کچھ بتلانا مقصود نہیں ہے، بس ایک آدمی یوں کہا گیا۔ لیکن اب ہم کو بتلانا ہے کہ یہ تو ذلیل آدمی ہے، یہ تو اسی طرح ہم کو یہ بتلانا ہے کہ نہیں یہ پستہ قد آدمی ہے یا یہ آدمی نالائق ہے، اس طرح بتلانا ہے تو اس کی تصغیر لے آتے ہیں اور رجل سے رجیلن بنا دیتے ہیں، رجل سے رجیلن لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حقیر آدمی یا ایک پستہ قد آدمی، ایک چھوٹا آدمی، یا اسی طرح ایک چھوٹا آدمی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رجیل جو ہے یہ اسم مصغر، اس کو کہا جائے گا اسم مصغر ہونا۔ اور یہ جو پروسیس ہوا ہے، یہ عمل جو ہوا ہے، اس کو تصغیر کہا جاتا ہے، یعنی رجل سے رجیل بنایا گیا، اس کو تصغیر کہا جاتا ہے۔ تو اس بنانے کو عمل کو تصغیر کہا جاتا ہے، اور جو اسم ہے اس کو اسم مصغر کہا جاتا ہے۔ تصغیر بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ تصغیر کے لیے 3 وزن آتے ہیں، ایک فعیل، دوسرا فعیلل، تیسرا فعیلیل۔ 3 وزن ہے۔ یہ 3 وزن اس لیے ہے کہ اگر ثلاثی مجرد سے اگر اسم ثلاثی مجرد ہے تو ثلاثی مجرد سے فعیل کے وزن پر لایا جاتا ہے، ثلاثی مجرد سے تصغیر فعیل کے وزن پر لائی جاتی ہے۔ جیسے رجل دیکھیے اس میں 3 حرف ہے، 1 2 را 1 جیم 2 اور لام 3 حروف ہیں۔ تو رجل یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کی تصغیر لانی ہے تو آئے گی رجیل۔ تو ثلاثی مجرد سے تصغیر جو ہے فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ اور ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور خماسی، ثلاثی مزید فی رباعی اور خماسی، ثلاثی مزید فی یعنی وہ اسم جس کے 3 حروف اصلی ہوں اور اس میں کچھ حروف زائد بھی ہوں، اس کو ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ اور رباعی جس میں 4 حروف ہو، جو 4 حرفی اسم ہوتا ہے اس کو رباعی کہا جاتا ہے، اور خماسی جو 5 حرفی اسم ہو اس کو خماسی کہا جاتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی رباعی اور خماسی سے فعیل کے وزن پر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چوتھا حرف مدہ نہ ہو، چوتھا حرف یعنی ثلاثی مزید فی رباعی اور خماسی کا چوتھا حرف مدہ نہ ہو تو فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ تو دوسرا وزن ہے فعیل کے وزن پر اس وقت تصغیر لائی جاتی ہے جب اسم ثلاثی مزید فی ہو، رباعی ہو یا خماسی ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان حروف کا جو ہے ان اسما کا چوتھا حرف مدہ نہ ہو۔ اگر چوتھا حرف مدہ ہے تو اس کے لیے نیچے آ رہا ہے، اس کے لیے تیسرا وزن ہے۔ تو جب چوتھا حرف مدہ نہ ہو تو اس صورت میں فعیل کے وزن پر لایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ مسرفن یہ اسرف یسرف اسرافن باب افعال سے ہے، اس میں میم جو ہے زائد ہے، اس کا مادہ جو ہے حروف اصلی 3 ہے، سین را فا،
یہ 3 حروف اصلی ہیں، مادے کے حروف ہیں اور میم زائد ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ تو اس سے اگر ہم کو مصرف کا معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنے والا، اب اس سے ہم کو اس میں تصغیر لانا ہے، اس کی تصغیر لانا ہے تو فعیل کے وزن پر لایا جائے گا، اور مصرفن سے آئے گا مسیرفن۔ کیا آئے گا؟ مسیرفن۔ دیکھیے ثلاثی مزید فی ہے اور چوتھا حرف مدہ بھی نہیں ہے اس میں، تو اب اس سے جو ہے کس کے وزن پر لایا جائے گا؟ فعیل کے وزن پر ہو جائے گا مسیرفن، فعیل ہو گئے۔ اسی طرح جعفرن یہ رباعی ہے، 4 حروف ہیں اس میں، جیم عین فا را، 4 حروف ہے، تو اس سے بھی فعیل کے وزن پر لایا جائے گا، تو جعفر سے کہا جائے گا جعیفرن۔ ایک جعفر، جعیفرن چھوٹا جعفر، یا حقیر جعفر۔ اسی طرح سفرجلن کا معنی ہوتا ہے سڑیفہ جس کو بعض جگہ سیتافل بھی کہتے ہیں۔ تو سفرجل، دیکھیے اس میں 5 حروف ہیں، سین فا را جیم لام، 5 حروف ہیں، تو یہ خماسی ہے، یہ اس میں خماسی ہے، تو اس سے بھی جو ہے فعیل کے وزن پر بھی ہی لایا جائے گا، اور جو شرط ہے کہ مدہ نہ ہو، تو یہاں چوتھا حرف مدہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے سفرجل کی تصغیر اگر لانی ہے تو فعیل کے وزن پر لائی جائے گی۔ جیسے سفرجل کی تصغیر لائی جائے گی سفیرجن، سفرجل کی تصغیر سفیرجن آئے گی۔ اور اگر ثلاثی مزید فی، رباعی اور خماسی، ان سے اگر اس تصغیر لانی ہے اور چوتھا حرف مدہ ہو، تو اس صورت میں فعیل کے وزن پر لایا جاتا ہے، تصغیر فعیل کے وزن پر لائی جاتی ہے۔ تو اگر ان ثلاثی مزید فی، رباعی اور خماسی کا چوتھا حرف اگر مدہ ہے تو اس صورت میں فعیل کے وزن پر تصغیر لائی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ قرطاسن، دیکھیے یہ رباعی مزید فی ہے، یعنی 5 حرفی ہے، 5 حرفی تو نہیں ہے لیکن رباعی مزید فی ہے، لیکن اس میں جو ہے چوتھا حرف مدہ ہے، قاف را طا الف سین، تو اس میں چوتھا حرف جو ہے الف ہے جو مدہ ہے، تو یہ مدہ ہو گیا، چوتھا حرف کیا ہو گیا؟ مدہ ہو گیا، تو اس لیے اب اس سے جو اگر اس کی تصغیر لانی ہے تو فعیل کے وزن پر لائی جائے گی، اس کے وزن پر لائی جائے گی، فعیل کے وزن پر لائی جائے گی۔ تو قرطاسن کی تصغیر آئے گی قریطیسن، کیا آئے گی؟ قریطیسن فعیلیل کے وزن پر۔ تو یہ اس میں تصغیر کے 3 وزن ہیں، فعیل، فعیلیل اور فعیلیل، یہ 3 وزن ہیں، ان 3 وزن پر اسم کی تصغیر لائی جاتی ہے۔